نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج سے ہم انشاءاللہ ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں اخلاق کا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت بنیادی ہیں، جس میں نمبر 1 عقائد ہیں۔ تو اس کتاب کا پہلا حصہ جو ہے وہ عقائد کے متعلق جو بحثیں تھی ان پر مشتمل تھا، جس میں اسلام، ایمان اور اسی طرح کی دیگر چیزیں۔ دوسرا حصہ جو ہمارے دین کا بہت اہم ہے وہ عبادات ہیں۔ تو حج تک ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں پڑھا اور ان کے بارے میں جانا۔ اگرچہ ہم جانتے تو ہیں، ان چیزوں سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی ایک شعوری جاننے میں اور ایک وراثتی طور پر جاننے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ دین کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اخلاق اور معاملات سے متعلق ہے، جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز جیسے ایمان ہے یا عقیدہ ہے، تو وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، یعنی دل میں ہوتا ہے، اور یعنی اس کی بنیاد جو ہے، اگرچہ وہ پھر ہماری عبادات اور اخلاق اور معاملات میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کی جو اصل حیثیت ہے وہ جڑ اور بنیاد کسی ہے جو دل میں مقام پکڑتی ہے، یہ دل میں جگہ پکڑتی ہے۔ اس کے بعد عبادات ہیں جن کا براہ راست تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہماری جو نماز اور قربانی اور سب کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو عبادت خاص اللہ کے لیے، اور اس کے بعد جو یعنی گویا ایک طرح سے یہ کہنا مقصود ہے کہ عبادات میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے معاملہ اخلاق اور معاملات کا، تو اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ تر، اور آج سے ہم اس نئے موضوع کو شروع کر رہے ہیں، اور پہلا ٹاپک ہمارا اخلاق ہی کا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اخلاق سے مراد باہمی سلوک ہے، یعنی ہم انسانوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا رویہ اور کیسا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اخلاق اس برتاؤ کا نام ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ کرتا ہے۔ برتاؤ یعنی لین دین، معاملہ۔ اس اخلاق کا اصول کیا ہو، یعنی کیسا ہو یہ؟ اس کا سادہ اصول یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ یہ ہے اخلاق کی روح، کہ تم دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرما دیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس کا تعلق بھی جا کر ایمان ہی سے ملتا ہے۔ اصل میں ایمان کی مثال جو ایک بیج کی سی ہے، جو دل میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی جو مختلف شاخیں نکلتی ہیں اور اس کے جو مختلف برانچز ہوتی ہیں، ان میں باقی سارا دین کور ہوتا ہے۔ لیکن دین کے نام پر کی جانے والی کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی نہیں جس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر ایمان سے نہ ملتا۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے تو اس کی بنیاد اور جڑ کے علاوہ کچھ چیزیں تنے کی حیثیت رکھتی ہیں، پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس کے پتے، پھل، پھول، اور پھر آگے اس سے بیج پھوٹتے ہیں، یعنی بیج نکلتے ہیں۔ تو بہرحال اخلاق بھی اسی وقت بہترین اخلاق ہو سکتا ہے جب اس کا پھول جو ہے وہ ایمان کے پودے سے یا ایمان کے بیج سے پھوٹا ہو۔ تم دوسروں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ تم دوسروں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر انسان اس اصول کو سامنے رکھے تو کبھی کسی کے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتا۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ میٹھے بول کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے بولے تو میٹھے انداز میں بولے۔
ہر آدمی چاہتا ہے کہ دوسرا اس کی راہ میں کوئی پرابلم کھڑا نہ کرے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی راہ میں کوئی پرابلم کھڑا کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا معاملہ کریں، اس لیے ہر آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی اس کا سابقہ دوسروں سے پڑے وہ ان سے ہمدردی اور تعاون کا معاملہ کرنے کی کوشش کرے، یعنی ان کے ساتھ کوآپریشن کرے۔ اخلاق کا یہ معیار انتہائی سادہ اور فطری ہے، یعنی یہ کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، کوئی ایسی مشکل بات نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے، یا کوئی ایسی گتھی نہیں جو سلجھائی نہ جا سکے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، ایک ہی کرائیٹیریا، ایک ہی معیار ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ لو۔ یہ اتنا سادہ ہے کہ ہر آدمی اس کو جان سکتا ہے، خواہ عالم ہو یا جاہل، حتیٰ کہ ایک اندھا یا معذور آدمی بھی نہایت آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے پسندیدہ ہے اور کیا چیز ناپسندیدہ۔ اس حدیث نے انسانی اخلاق کا ایسا معیار دے دیا ہے، ایسا کرائیٹیریا دے دیا ہے کہ جس کو سمجھنے سے کوئی شخص بھی عاجز نہیں ہو سکتا، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ اپنے بارے میں جاننا تو سب سے آسان چیز ہے کہ انسان کو پتا ہے، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ انسان کو کیا پسند اور کیا پسند نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے، بصیرہ ولو القی معاذیرہ، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، کتنے بھی ایکسکیوز تراشے، ڈھونڈے، بہانے کرے، لیکن وہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس حدیث نے انسانی اخلاق کا ایسا معیار دے دیا ہے جس کو سمجھنے سے کوئی شخص بھی عاجز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اسلام نے ہر آدمی کو اس کے اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں، یعنی پرسنل ایکسپیرینس کی روشنی میں یہ بتا دیا کہ وہ لوگوں سے معاملہ کرنے میں کس قسم کا سلوک کرے اور کس قسم کا سلوک نہ کرے، یعنی کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اس کے مطابق اچھا انسان بننا کوئی پر اسرار معاملہ نہیں۔ اس کا سادہ فارمولہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوہرے معیار سے بچا لے۔ دوہرا معیار کیا ہے؟ ڈبل سٹینڈرڈ، کہ اپنے لیے کچھ اور چاہے اور دوسرے کے لیے کچھ اور چاہے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ اپنے آپ اعلی انسانی اخلاق کا مالک بن جائے گا۔ تو کتنی خوبصورت ہے یہ بات کہ انسان ڈبل سٹینڈرڈ سے بچتے ہوئے دوسرے کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے، تو بس یہی اخلاق ہے۔ اس میں تو کوئی کنفیوژن کی بات ہی نہیں، کوئی لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت نہیں، کوئی بہت بڑے سبق کی ضرورت نہیں، کچھ رٹنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک میزان ہے جو اپنے اندر انسان رکھے کہ جب بھی کسی سے بات کرے، جب بھی کسی سے معاملہ کرے تو یہ سوچے کہ کیا میں اپنے لیے یہی پسند کرتا ہوں، یہ چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے کہ کوئی میرے ساتھ ایسا ہی کرے۔ اور اگر یہ میزان انسان ہر وقت ساتھ رکھے، کسی سے بھی معاملہ کرے، اپنے سے بڑے سے کرے، اپنے سے چھوٹے سے کرے، اپنے برابر والے سے کرے، کسی مسلمان سے کرے، کسی نان مسلم سے کرے، کہیں پر بھی ہو، دنیا کے کسی حصے، کسی علاقے، کسی ملک میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کوئی بزنس کر رہا ہو، کسی بینک میں ہو، کسی مال میں ہو، کسی پارکنگ لاٹ میں ہو، کہیں پر ہو، اگر انسان اس معیار کو سامنے رکھے اور اس کو سامنے رکھ کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک بن گئے، سب سے بڑی دولت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی جو انسان کے ترازو میں ہوگی، میزان میں ہوگی، وہ حسن اخلاق ہے۔ اب اس کے لیے میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک دینا چاہوں گی کہ آپ اپنی پرسنل ڈائری لیجئے اور اس پر لکھیے، ایک صفحے پر لکھیے مجھے کیا پسند ہے، یا مجھے لوگوں کی کون کون سی باتیں پسند ہیں، اور دوسرے پر لکھیے کہ مجھے لوگوں کی کون کون سی باتیں پسند نہیں۔
اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بات تو اپنی ہو رہی تھی تو لوگ کہاں سے آ گئے. بات یہ ہے کہ آپ کو اس انداز سے دیکھنا ہے جیسے ایک آئینے میں دیکھتے ہیں نا، تو آئینہ میں دیکھ کر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا خامی ہے. تو لوگ دراصل آپ کا آئینہ ہوتے ہیں. لوگوں میں جو جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اسے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور لوگوں کا جو جو معاملہ اور رویہ آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ اسے اپنے اندر سے نکال دیں. اگر آپ مثلا لکھنے جب بیٹھیں کہ کیا کیا اچھا لگتا ہے، تو جو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ چیزیں آپ اپنے اندر ڈال لیں. پھر آپ دوسرا صفحے پر لکھیں کہ آپ کو لوگوں کی کیا کیا بات اچھی نہیں لگتی، وہ ساری لکھ لیں اور وہ اپنے اندر سے نکال دیں. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک خوشی کا پیغام بن جائیں گے. اخلاق سے ریلیٹڈ ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ان لکھا ہے کہ السلام علیکم، آج اخلاق کے معیار کے بارے میں پڑھا، بہت اچھا لگا. اس پر مجھے اپنی ایک بہن کی یاد آ گئی. کچھ عرصہ پہلے ویکینڈ کی لائیو کلاس میں کسی نے مجھے IM کرنے شروع کر دیے اور الہدا اور ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں انفارمیشن مانگی. میری ریکویسٹ پر کہ ابھی کلاس ہے بعد میں بات کریں گے، اس نے سوری کہا اور کلاس کے بعد میں نے اسے فون کر کے اس کے سارے سوالوں کے جواب دیے. اس کو بہت اچھا لگا اور اس نے بتایا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ الہدا والوں سے کوئی بات کی جائے تو بہت ہمدردانہ اور تعاون والا جواب ملتا ہے. واقعی آپ نے مجھے سکون دہ جواب دیا. اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ کیا الہدا والی اخلاقیات پر آپ کو کلاسیں دیتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا یہی سوال میرے دل میں بھی آیا تھا جب میں نے پہلی بار کلاس میں کسی کو قرآن کی کلاس کے بارے میں پوچھا، مگر آج میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ سب قرآن کی تعلیم ہے جس سے ہم اچھے انداز میں بات کرنے کے قابل ہوئے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ رب نے مجھے گھر بیٹھے دین اور دنیا کی تعلیم دی. میرے سب استاذوں کو جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی صحیح معنوں میں بااخلاق بنائے. تو ہم آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ سب نے لسٹ بنائی ہوگی ان چیزوں کی جو آپ کو دوسروں میں اچھی نہیں لگتی ہے، جن کی وجہ سے آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں. مثلا کسی کا زور سے دروازہ بند کرنا، چیخ چلا کر بولنا، ابرپٹ بات کرنا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں. تو مجھے امید ہے کہ ہم سب ان باتوں کا خود بھی خیال رکھیں گے کہ ہم کسی دوسرے پر ایسا کام نہ کریں کہ جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو. یہی ایک بہترین معیار اور کرائیٹیریا ہے جس پر ہم اپنے آپ کو بھی پرکھ سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ واقعی ہمارا اخلاق ایسا ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور پھر ہم لوگوں کے لیے بھی تکلیف اور اذیت کا باعث نہ بنے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست کرے، ہمارے عمل کو درست کرے، ہمارے اخلاق کو درست کرے اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.